الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کی سورت نمبر 93 جو مکی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ. اس کی تفسیر میں بخاری شریف میں دو احادیث آئے ہیں. اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے کام کے لیے چن لیے گئے اور پہلی وحی کا نزول آپ پر ہوا، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ دن گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا بند ہو گیا، جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، وقفہ جو وحی کے نزول میں ہوا. اس کے کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے وحی کا آغاز ہوا، جو پھر سورہ مدثر کی آیات کے ذریعے یہ دوبارہ وحی کا نزول شروع ہوا. پھر اہل علم نے کہا کچھ مہینے اور گزرنے کے بعد پھر سے وحی کا آنا بند ہو گیا. اللہ عز و جل کی مصلحت، اللہ عز و جل کا فیصلہ، اس وقت کے لیے اللہ نے وحی کو نازل نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 2 یا 3 دن کے لیے طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھ سکے تھے، یعنی تہجد کے لیے. پھر ایک عورت جو ابو لہب کی عورت ہے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا. یعنی جبریل علیہ السلام کے متعلق کہہ رہی تھی تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. دیکھیے، دشمن بھی اگر آپ کا ہے، مسلمانوں کا دشمن بھی ہے، تو آپ کے خیر اور آپ کی اچھائی کی طرف دشمن کی بھی نظر ہوتی ہے. بھلے دشمن یہ کہہ دے گا تمہارے شیطان نے جبریل علیہ السلام کے لیے، لیکن مسلمانوں کے اعمال، آپ کی اذان، آپ کی نمازیں، آپ کی عیدین، آپ کے روزے، آپ کی قربانی، یہ سب کی طرف مشرکین کی نظر ہوتی ہے. لیکن جب بیان کریں گے تو ایسے ہی بیان کریں گے، یعنی عید الاضحیٰ سے تکلیف، رمضان سے تکلیف، اذان سے تکلیف، نماز سے تکلیف، لیکن نظر ان کی ہر چیز پر ہوتی ہے اور پتہ ہے کہ یہ حق ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فطرت پر ان کو بھی پیدا کیا، فطرت پر ہم کو بھی پیدا کیا ہے. لیکن اسلام کی دشمنی میں، رسول کی دشمنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ماننے والوں کی دشمنی میں اپنی زبان کو ایسے ہی ٹیڑھا چلاتے ہیں جس طرح یہ عورت چلا رہی تھی. کہنے لگی، میرا خیال ہے تمہارا دشمن، تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. دوسری حدیث میں ہے جہاں دوستوں کا ذکر کیا گیا، ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کی نظر آپ پر ہوئے، جو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، جو آپ کی دین کی محبت رکھتے ہیں، اللہ کی مصلحت. وہی اگلی حدیث جو بخاری شریف میں پیش کی گئی، وہاں یہ ذکر ہے کہ ایک عورت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ بھی نوٹ کر رہی تھی. ایسا نہیں کہ دشمن نوٹ کر رہا تھا، بادو والی عورت نوٹ کر رہی تھی. حضرت خدیجہ نے بھی اس فترۃ الوحی کو نوٹ کیا، لیکن انداز بیان ایمان والوں کا جو ہوتا ہے، یہ طرز ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اپنانا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دوست جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آنے پر دیر کرتے ہیں. کفار میں سے کہہ رہی تھی تمہارا شیطان. خدیجہ رضی اللہ نے کہا آپ کے دوست، کس کے لیے؟ جبریل علیہ السلام کے لیے. اس پر آیت کا نزول ہوا، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں بخاری شریف میں یہ پس منظر ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی. الضحیٰ صبح اجالا، جیسے صبح چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز کہتے ہیں، اس کا ایک نام صلاۃ الضحیٰ ہے. والضحیٰ، صبح کی قسم، اجالے کی قسم. یہ کون سا اجالا؟ فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا اور وقت ختم ہو جانے کے بعد 20 سے 22 منٹ جو سورج نکلنے کا وقت ہے، طلوع آفتاب، یہ وقت مکروہ ہے. اس میں نفل نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اس میں صلاۃ الجنازہ بھی پڑھنے کی ممانعت ہے، اور اس وقت میں جنازے کو تدفین کرنے کی بھی ممانعت ہے حدیث میں. والضحیٰ، یہ 20 سے 22 منٹ ہو جانے کے بعد جب سورج نکل جائے گا، زوال سے پہلے تک
جیسی ظہر آپ کے بعد 12:50 یا 52 پر ہے، اس سے 7 سے 10 منٹ پہلے یعنی 12:40 تک کا وقت ہے ان دنوں میں، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے مارچ 2025 کا، پھر موسم کے حساب سے وقت بدلتا چلا جاتا، یہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج جب نکلا تھا تبھی پڑھنا ہے، صلاۃ الضحیٰ کا وقت یہاں سے لے کے زوال آفتاب سے پہلے تک رہتا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے، 2 رکعت کرتے ہوئے 8 رکعت تک۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم رات کی نماز ہی کے متعلق جو سو فکر مند رہتے، مزید عبادتوں میں اضافے کے لیے صلاۃ الضحیٰ کا بھی اہتمام کیا جا سکتا۔ آپ صبح سے لے کے دوپہر میں کبھی وقتاً فوقتاً کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھ سکتے۔ مسجد میں بھی آئیں آپ اگر 11 بجے جمعے کے دن تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت کرتے ہوئے صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یعنی اللہ عز و جل اپنے حکم سے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، کیونکہ اس کا حکم سے اجالے کا آنا ہے، اس کے حکم سے رات کا آنا ہے، لیکن مخلوق کے لیے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اپنے رب اللہ عز و جل کے۔ جب بھی قسم کھائیں گے صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہا نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا، یعنی لوگوں کے کچھ کہنے کی وجہ سے حالات زندگی میں کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے کچھ کہہ دیں، یہ آپ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے قرین، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال کر کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمانوں میں نہ لے کر چلے جائے کہ تمہارا رب ناراض ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کی مدد نہیں آنا کچھ وقت کے لیے، اس کو یہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، دیر ہوئی وہی آنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو اللہ عز و جل نے چھوڑا، بیزار بھی نہیں ہو اللہ عز و جل آپ سے۔ بسا اوقات مدد آنے میں اگر دیر دکھ رہی، یہ گناہوں کا وبال بھی ہو سکتا، انسان کو توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اور بسا اوقات صبر بھی کرنا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں موجود ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کہ جب تک کہ فاصبر حتی یحکم اللہ، انتظار کرو جب تک کہ اللہ کی مدد، اللہ کا حکم آ جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو آخرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دنیا سے بہتر ہونے والی ہے۔ اخروی معاملات میں جو درجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، دنیا میں بھی آپ عزم الامور پیغمبروں میں سے ہیں، اور آخرت میں جو درجے اللہ نے عطا کیے وہ سب سے پہلے مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا، یعنی ہر اذان کی دعا میں جو پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن جب انبیاء اکرام میں سے عزمی الامور پیغمبر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزمی الامور بڑے پیغمبروں میں سے، لیڈرز میں سے ہیں۔ حساب و کتاب جب شروع نہیں ہوگا تو پوروں کے پاس امت جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریے، شفاعت کریے کہ حساب شروع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن یہ جو مقام عطا کریں گے دعا کی قبولیت کے لیے، یہ تمام پیغمبروں میں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آپ کو سجدے کی اجازت ملے گی، آپ سجدہ کریں گے، سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ان صفات کے واسطے سے مانگیں گے جس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اللہ کی وہ صفات کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، ان ناموں کے وسیلے سے مانگا جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل عرض کریں گے کہ اٹھائیے سر، مانگی آج جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لوگوں کے حساب و کتاب کا جو سو آغاز ہوگا۔ یہ مقام محمود آپ کو عطا کیا گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا سے بہتر ہے آپ کی زندگی۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صحابہ کرام سے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق اور دیگر بڑے صحابہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرنے لگے، کہا اللہ نے ایک نیک شخص کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لے لے، دنیا میں سے جو چاہتا ہے لے لے، جو ہونا ہے لے لے، جو چاہتا ہے، زندگی چاہتا پوری زندگی دینے اللہ عز و جل ریڈی تھا اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا موقع یہ دیا، آخرت میں جو اللہ کے پاس انعام ہے وہ چاہتے تو لے لو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے جب اس بندے کو اختیار دیا تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی. جتنی حدیث کا جب حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. پیچھے والے لوگ کہنے لگے یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے بارے میں رو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فقیہ تھے، وہ دین کی اتنی گہری انڈرسٹینڈنگ والے تھے، وہ سمجھ گئے دو باتیں. جس آدمی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. اور وہ سمجھ گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ گئے ابو بکر صدیق، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 یا 7 دن پہلے کا یہ خطبے کا واقعہ ہے. اور وہ بکر واضح طور پہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کے آخری ایام آ چکے ہیں قریب میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا. اب آیت کے شروع کے حصے میں جہاں پس منظر تھا، وہ عورت کہنے لگی تمہارا شیطان نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتی ہے تمہارے پاس نہیں آیا، میں دیکھتی ہوں تمہارا رب تم کو چھوڑ دیا، دور ہو گیا کیا؟ اللہ عز و جل نے جب یہ بات انسانوں سے ہوئی تو ہماری بھی زندگی میں بس اوقات اگر یہ چیزیں ہوتی، کوئی چیز ہم چاہتے، کوئی چیز ہم سوچتے، کوئی کاروبار ہم کرنا چاہتے، وہاں پر آپ کو وہ کامیابی نہیں ملتی جو آپ سوچ رہے ہوں، تو ہم اسی میں نہ کھو جائے کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، ایسے حالات ہیں ویسے حالات ہیں. بلکہ جو نعمتیں اللہ کی مل چکی ہیں، جن کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، وہ نعمتوں کو یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ یہ بھی تو حالات تھے، آج وہ حالات نہیں ہیں. اگر اب یہ حالات ہیں یہ بھی ویسے ہی ٹل جائیں گے جیسے پہلے کے ٹل چکے تھے. اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض نہیں ہے. آپ ان دنوں کو یاد کریے جب آپ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے 1 یا 2 مہینے بعد. اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو سہارا دیا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. کچھ ہی مہینوں میں آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ کے دادا کا 6 سال کی عمر جب آپ کی دادا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب جو سو آپ کے سپورٹ بنے. وہ لوگ جو مشرکین تھے، جو دین کو قبول نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کے لیے انہیں کھڑا دیا تھا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. آپ یہ بھی تو یاد کریے، آپ ناواقف رہے تھے، ایک ہدایت کی تلاش میں تھے، بے چینی اتنی آپ کی بڑھ جاتی. نبوت سے پہلے اتنا جو سو بے چین اور گھٹتے تھے آپ مشرکین کے جو سو اس دینی امور سے جو لے کر چلتے تھے کہ آپ غار ہیرا میں 3 سال کا وقت بتائے، آنا جانا رہتا تھا، توشہ لیتے تھے، کھانا لیتے تھے، جاتے تھے، گھر والوں کو ادا کرتے تھے. 3 سال تک غار ہیرا میں آپ کا اکثر وقت بیتتا رہا. کب سے؟ نبوت وحی آنے سے پہلے. جو کچھ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی باتیں بچی کچی تھی انہی پر عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی طریقے سے عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر قائم تھے. اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہدایت کی ضرورت تھی، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی. آپ روشنی کی تلاش میں تھے، آپ نور کی تلاش میں تھے. آپ کے گھر کے سامنے لوگ جو سو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، آپ کے گھر کے قریب میں لوگ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. آپ کے گھر میں 4 بچیاں پل کر بڑی ہو گئی اسلام قبول کی. آپ ان بت پرستوں کو دیکھتے ہوئے، بتوں کو دیکھتے ہوئے بھی کبھی اپنے گھر میں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا کام نہیں کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ گمراہی جو زمانہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور یاد رکھو تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اللہ نے، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا. یعنی مال کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تونگر کر دیا، مال عطا کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے خود بڑے تاجر تھے، پیسے والے تھے. پھر حضرت خدیجہ کا سپورٹ ملا، تو سپورٹ ذاتیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیے کبھی،
بلکہ دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرتے تھے۔ مزید مال کی ضرورت پڑی تو اللہ عز و جل نے وہ کفار جو اسلام کے دشمن تھے، دہشت گرد جو اسلام کے دشمن تھے، ان کے مقابلے میں جب حق کے مقابلے میں اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر تیار کر دیا دہشت گردوں کے خلاف میں، تو پھر ایسی زبردست اللہ کی طرف سے جو سو رحمت آئی، مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے مال میں خوب اضافہ ہو گیا۔ آپ کو مال عطا کر دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کی یہ نعمتوں کو یاد کرو۔ ان مصیبتوں میں تھے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خاص کی جا رہی، لیکن ہم آج زندگی میں کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی امید میں، لیکن وہ چیز مل نہیں رہی ہے۔ تو گزشتہ چیزیں جو تکلیفوں میں گزرے تھے، وہ تکلیفیں دور کر کے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں لے کر آیا ہے، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے دین پہ قائم رہنا۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، شفقت کا معاملہ کرو۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بڑا اجر و ثواب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ آپ یتیم تھے، ہم آپ کو ٹھکانہ دیے، اب آپ اللہ کی شکر گزاری میں دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل اگر آپ کے پاس آئے، مانگنے والا آپ کے پاس آئے، اسے جھڑکو مت، اسے سخت لہجے میں بات مت کرو۔ یہاں ساحل سے مراد علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا دو قسم کے سائل ہیں۔ اول یہ جو دینی امور میں سوال کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے آپ کے پاس سائل بن کر آتا، کہا جو دین سیکھنے کے لیے آئے اسے جھڑکی مت دو۔ جو دین سیکھنے آتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، جس کے پاس علم ہے، اسے چاہیے کہ احسن طریقے سے اس تک دین کی بات پہنچائے۔ دوسرا سائل میں کوئی مال مانگنے والا ہو، اس کی طاقت آپ کرنی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا احسن طریقے سے جواب دے دو، اور تمہارے پاس طاقت ہے، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، مستطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا ذکر کرو، فحدث، بیان کرو۔ بیان کرنے میں دو نیتیں ہیں، شیخ نے بیان کی۔ اول نیت یہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے کہہ سکتا ہے بھائی ایسی حالات میں تھا، یا ان دنوں میں ہم تھے کہ اللہ عز و جل نکال کے آج راحت کے دن دیا، اس کی شکر گزاری ہے۔ یا نعمتوں کے ذکر میں دوسری نیت یہ ہے کہ تکبر کرنا، غرور کرنا، دکھاوا کرنا، یعنی ایک کار اگر آپ کہیں نعمت ہے اللہ کی، آپ اس کو دکھانے استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس انگلش بات کرنے کی فلوئنسی ہے، آپ جو سو اس کا استعمال لوگوں کے سامنے دکھاوے لے کر رہے ہیں، آپ کے پاس کاروبار ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس کپڑے ہیں، ان چیزوں کو جب دکھاوے کے لیے استعمال کیا جاتا وہ ریا ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن اللہ کی نعمت لوگوں کو اس اعتبار سے جب ذکر کریں گے کہ لوگ اللہ کی شکر گزاری کی طرف آئے، لوگ اللہ سے مانگنے والے بنے، اور آپ اللہ سے عاجز رہ کر لوگوں کے سامنے بتائے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نعمت عطا کرا، آپ بھی مانگو آپ کو بھی عطا کرے گا۔ ہم ان مشکلات میں تھے، ہم ان مصیبتوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نکالا اور یہ نعمتیں نا، یہ اس کا شکر ہے۔ جیسے کوئی بدعہ میں تھا، خرافات میں تھا، یعنی ایسے اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ویسے لوگوں میں تھے، آج آپ الحمدللہ توحید کی طرف آ گئے، سنت کی طرف آ گئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ بیان کر سکتے کہ اللہ کا شکر ہے، وہ بدعہ خرافات کی زندگی سے بچا کے اللہ یہاں لا دیا، اللہ اس پہ قائم رکھے۔ اس طرح نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہو، دکھاوے ریا کے لیے نہیں۔ یہ بنیادی پیغام سورۃ الضحیٰ کے ذریعے ہے جو بخاری شریف میں پس منظر اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔